اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے میں آپ لوگوں کے سامنے ماہ ربیع الاول کے مہینے میں جو بدعت و خرافات اور نئے رسم و رواج کو انجام دے کر لوگ شریعت کا نام دیتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی اس آیت کا انتخاب کیا اور آپ لوگوں کے سامنے مختصر گفتگو کرنے آیا ہوں کہ اس عید میلاد النبی جو بدعت عمل ہے، اس کا ایجاد کرنے والا شخص کون ہے اور کس صدی میں کیا گیا، کس حالت میں کیا گیا اور کیوں کیا گیا، اور اسلام میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس سب باتوں پر کچھ گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ آئیے کہ قرآن کریم کی اس آیت کے ترجمہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس آیت کریمہ کے ذریعے کیا پیغام دیا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے جو تم پر جو دین کو نازل کیا، اتبعوا ما انزل الیکم، تمہارے رب نے جو تم پر جو دین کو نازل کیا، تم اس دین کی اتباع کرو، تم اس دین کی پیروی کرو، تم اس دین پر اپنے آپ کو چلاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور تم اپنے حاکم، کسی ولی، کسی بادشاہ، کسی چودھری، کسی بڑے لوگوں کی اتباع مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون، اس لیے کہ تم تھوڑے سے ہی نصیحت سمجھتے ہو، نصیحت رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے تین چیزوں کی طرف پہلے اشارہ ہے کہ تم اسی دین کی پیروی کرو، اسی دین کی اتباع کرو، اسی دین کی شریعت مانو، اسی دین کو سنت سمجھو جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اس کو کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اور تم ان لوگوں کو اپنا ولی جن کو مان لیے ہو، جن کو اپنا حاکم، سرپرست، گارجین مان لیے ہو، تم ان لوگوں کے دین کو مت پیروی کرو جو لوگ اپنی طرف سے جو دین بتلاتے ہیں، تمہارے ولی ہی کیوں نہ ہو، تمہارے بزرگ ہی کیوں نہ ہو، تمہارے حاکم ہی کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں کی اتباع مت کرو جب دین تمہارے اوپر نازل ہو چکی ہے اور قانون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین پر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتلا دیا گیا۔ اس لیے کہ تم کم عقل رکھتے ہو، تم اس دونوں کے حکمت کو نہیں سمجھ پاؤ گے کہ ہمارے ولی جو دین بتلا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو نازل کیا ہے، اس دونوں دین کے اندر فرق کیا ہے یہ تم نہیں سمجھ پاتے ہو۔ اس لیے تم بہتر ہے کہ تم اللہ کے دین کی اتباع کرو۔ آئیے آج ہم لوگ کرتے کیا ہیں، عید میلاد النبی کے موقع پر جتنے بھی خرافات رچے جاتے ہیں، سجائے جاتے ہیں، چاہے جلوس نکالتے ہیں یا محفلیں سجائے جاتے ہیں، نعت یا خوان پروگرام کیے جاتے ہیں یا سڑکوں پر جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں یا پکوان بنا کے کھاتے ہیں، اسی موقع پر یہ سب اللہ کی دین نہیں ہے۔ اللہ کی دین نازل کردہ دین کے اندر یہ سب باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سب بات اتبعوا من دونہ اولیاء کے ضمن میں آتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنے ولی کی اتباع کر رکھا ہے۔ پتہ ہے کہ یہ 6 صدی تک یہ سب رواج نہیں تھا، نہ کسی صحابہ نے، نہ کسی تابعین نے، نہ کسی تبع تابعین نے، نہ کسی خلفائے راشدین نے، نہ کسی محدثین کرام نے، نہ کسی مفسرین کرام نے، نہ کسی فقیہ نے اس دین کو منایا ہے۔ عید میلاد النبی نے کوئی نہیں منایا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کو الٹ کر دیکھ لیجئے، عید میلاد النبی 6 صدی تک کہیں ذکر نہیں ہوتا ہے۔ 7ویں صدی میں 604 ہجری میں ارول کا ایک بادشاہ آتا ہے جس کا نام مظفر الدین ہے، انہوں نے اس دین پر، اس بدعت پر عمل کرنے کو اکساتا ہے لوگوں کو۔ اس کی حکمرانی تھی، اس کی بادشاہت تھی، انہوں نے اس دین پر خرچ کیا اور اس دین کو بدعت عمل کر لا کر رائج کر دیا۔ ارول کے بادشاہ وہی ہے، اتبعوا ما من دونہ اولیاء، تم اپنے ولی کی، اپنے حاکم کی یا کسی بادشاہ کی اتباع مت کرو۔ لوگ عید میلاد النبی میں انہی لوگوں کی اتباع کر لیا جن کو اللہ نے منع کر دیا تھا۔
کہ تم اپنے ولی کا. ارول کا بادشاہ جس کا نام مظفر الدین تھا، انہوں نے سن 604 ہجری میں سب سے پہلے عید میلاد النبی کا حکم فرمان نافذ کیا، اور ان کے ماننے والے کچھ ایسے لوگ تھے جو بادشاہ کے ماتحت رہنے والے تھے، ان کو ہاں میں ہاں لگانے والے تھے، اور ایسے عالم دین تھے ان کے دربار میں جو اس کے اس حکم پر، اس فرمان پر آمنا صدقنا کیا اور عید میلاد النبی کا رواج جاری کیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عید میلاد النبی کے موقع پر مظفر الدین بادشاہ ارول کے بادشاہ لاکھوں روپیے خرچ کیا کرتے تھے اس بدعت کو پروان چڑھانے کے لیے، لاکھوں روپیے خرچ کرتے تھے. کسی دوسرے فقیر لکھتے ہیں کہ 3 لاکھ روپے ہر سال عید میلاد النبی کے موقع پر اس زمانے میں، جس زمانے میں 25 پیسہ یا 50 پیسے میں ایک بکریاں مل جایا کرتی تھی، 1 روپیہ یا 1.25 روپیہ میں ایک اونٹ مل جایا کرتی تھی، اس زمانے میں ایک عید میلاد النبی کے محفل کو سجانے کے لیے یہ مظفر الدین بادشاہ ارول کا بادشاہ 3 لاکھ روپے خرچ کیا کرتے تھے. یہ بدعت وہیں سے شروع کیا ہے. سب سے پہلے بدعت کرنے والا یہی لوگ ہے. اس لیے اللہ نے صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو دین تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے تم اس دین کی پیروی کرو، تم اس دین کی اتباع کرو. اتبعوا من دونہ اولیاء، اور تم اس دین کی پیروی مت کرو جو تمہارے اولیاء، تمہارے حاکم، تمہارے بادشاہ تمہیں حکم دیتا ہے، اس دین کی پیروی مت کرو. قلیلا ما تذکرون، کیونکہ تم کم نصیحت رکھتے ہو، کم سمجھداری رکھتے ہو، کم عقل رکھتے ہو، کم گیانی ہو تم اس حکمت کو سمجھنے کے لیے. آج دیکھ لیجئے سن 604 ہجری سے لے کر آج تک اس بدعت نے اس طرح سے پروان چڑھا ہے کہ ہر ایک مسلک، ہر ایک مذہب کے لوگ اس میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں. غیر قوم بھی عید میلاد النبی کے موقع پر آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں 2 ہی عید منانے کا حکم ہے. ایک عید الفطر جو ماہ رمضان کے مقدس مہینہ کے بعد آتا ہے، اور ایک عید الاضحیٰ جو اسلامی مہینے کے آخری مہینے پر، آخری 10 دن کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں جو عید الاضحیٰ کا موقع، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کیا جاتا ہے. اسلام نے بس یہی 2 عید منانے کا حکم دیا ہے. یہ تیسرا عید جو عید میلاد النبی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ لوگ جو مناتے ہیں، آپ کو جاننا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یقیناً خوشی کا موقع ہے، لیکن اسلام نے جس چیز کو منع کر دیا، اگر یہ ولادت خوشی کا موقع عید کی شکل میں ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے صحابہ کرام، جو سب سے بڑے اونچے درجے کے صحابہ کرام ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں صحابہ کرام مناتے. پھر ان کے بعد تمام عشرہ مبشرہ آ جاتے، پھر تمام شریعت اسلامیہ مناتے. لیکن پتہ چلتا ہے کہ جب یہ لوگوں نے نہیں منایا، سن 600 تک کوئی عید میلاد النبی کا رواج نہیں تھا. سن 7 عیسوی میں یہ عید میلاد النبی کا رواج ہوا، اور یہ بادشاہ ارول کے بادشاہ ظفر الدین نام کا وہ شخص تھا جنہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا. تو بس ہم عید میلاد النبی کے موقع پر آپ لوگوں سے یہی کہیں گے کہ عید میلاد النبی یہ ایک بدعت عمل ہے، یہ خرافات عمل ہے، یہ شریعت اسلامیہ پر ایک دھبا ہے، شریعت اسلامیہ پر یہ لوگ بدنامی کا دھاگ لگانے والا ہے، مسلمانوں کو رسوا کرنے والا یہ عمل ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بدعت عمل سے بچا جائے. سب سے بڑا بدعت اگر کوئی ہے تو وہ یہی بدعت ہے جو عید میلاد النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر یہ لوگ مناتے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تمام بدعت و خرافات، شرک جیسے عمل سے ہمیں بچائے، کیونکہ اگر آج ہم لوگ بدعت و خرافات سے نہیں بچیں گے تو ہماری اس بدعت و خرافات کی وجہ سے ہمارے اچھے عمل غارت ہو جائیں گے، نیک والا عمل غارت ہو جائیں گے. وہ عمل جو ہمیں شرف قبولیت تک نوازا جا چکا ہوگا، وہ عمل اللہ تبارک و تعالی اس بدعت و خرافات کی وجہ سے فجعلناه هباء منثورا کر کے کل قیامت کے دن اس عمل کو رائگاں کر دے گا، برباد کر دے گا، ہواؤں میں اڑا دے گا. کیونکہ وہ کوئی بھی عمل اگر اس عمل کے اندر شرک ہو، اس عمل کے اندر بدعت و خرافات شامل ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو رائے گا، برباد کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ توحید پر اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور شرک، بدعت و خرافات جیسے عمل سے ہمیں حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.